بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا موضوع ہے کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے کہ میرے ساتھ جو چاہے وہ گمان رکھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا فرض ہے اور بدگمانی رکھنا یہ حرام ہے۔ اس طرح سے ایسے مسلمان جو ظاہری حالت میں نیک دکھتے ہیں ان کے متعلق بغیر کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا یہ حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن کذب الحدیث، یعنی گمان کرنے سے بچو کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے۔ یہاں ظن سے مراد بدگمانی کرنا ہے کہ کسی سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ دوسری چیز تجسس ہے، یعنی کہ کسی کے عیب کی تلاش اور سراغ لگانا۔ تیسری چیز غیبت ہے۔ یہ تینوں چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ہیں۔ حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ شب معراج کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے آسمان پہ لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبروریزی کرتے تھے۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ جس کی غیبت کی گئی ہے تو اس سے معاف کرانا یہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، غیبت کے کیا معنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہنا کہ اگر اس کو سامنے وہ بات کہی جائے تو اس کو بری لگ جائے، تو یہی غیبت ہے۔ اور غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرے گا تو انسان کو چاہیے کہ وہ غیبت سے پرہیز کرے، تو اسے چاہیے کہ ان حرام کاموں سے بچے۔ پیٹھ پیچھے کسی کو برا کہنا کوئی بہادری کا کام نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر وہ چیزیں جو کہی گئی ہیں اس کے اندر موجود ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ چیزیں اس کے اندر موجود نہ ہوں جو اس کو کہی گئی ہیں تب تو تہمت کہلائے گی، اور تہمت تو اس کا گناہ اور بھی زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔